بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے پہلے قبرستان جنت البقیع کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کے مبارک اور مشہور قبرستان کا نام جنت البقیع ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ساتھ صحن مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے مطابق اس میں تقریباً 10,000 صحابہ اکرام، بے شمار تابعین اور تبع تابعین مدفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے وقت یہ حصہ غرقد نامی درختوں سے جو کہ خاردار تھے بھرا ہوا تھا۔ اس جگہ کی صفائی کے بعد اس کو اموات مسلمین کے لیے فکس کر دیا گیا۔ اس مناسبت سے اس کو البقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں جگہ جگہ پر عظیم الشان ہستیاں مدفن ہیں۔ البقیع کا لغوی معنی درختوں کا باغ ہے۔ اس قبرستان میں دنیا کے باقی قبرستانوں کی طرح کتبے نہیں لگائے گئے، بلکہ عاشقان صحابہ اکرام نقشوں کی مدد سے ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام کی قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس قبرستان کی ابتدا 3 شعبان 3 ہجری کو ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی رشتہ دار حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی یہیں مدفن ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب فتنوں کی آگ اٹھی اور آپ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع سے باہر دفن کیا گیا۔ اس جگہ کو حوض کوثر کہا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہوئے تو اس باغ کو جس میں حضرت عثمان غنی دفن تھے البقیع قبرستان میں شامل کر لیا گیا۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی دعا میں یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری قبر اور عثمان غنی کی قبر، ان کے درمیان کا فاصلہ جنت البقیع ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں اس ارشاد پاک سے پہلے واقف ہوتا تو حضرت عثمان غنی کو اور آگے لے جا کر دفن کرتا، اس سے جنت البقیع کی وسعت اور بڑھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جنت البقیع سے 70,000 بندگان خدا بنا کسی حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند روشن اور چمکدار ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ علامہ ظاہر قانی نے کعبہ احباب سے نقل فرمایا کہ جنت البقیع قباء کی طرح ہے، جس پر فرشتوں کی ایک جماعت اس بات پر مامور ہے کہ جنت البقیع کا قبرستان اموات سے جب پر ہو جائے تو وہ اس کو جنت میں الٹ دیں۔ بعض کتب و فضائل میں یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ البقیع اور استقلان، یہ دونوں قبرستان آسمان کے لیے ایسے روشن اور چمکدار ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر چاند اور سورج روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن عام طور پر اہل بقیع کی زیارت فرماتے تھے۔ زیارت قبور مسنون ہے، اس کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ زیارت قبور کا مطلب تزکیہ آخرت ہے۔ اس سے انسانی زندگی میں زہد پیدا ہوتا ہے اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مریضوں کی عیادت اور قبرستان میں جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب زمین شق ہوگی تو پہلے میں نکلوں گا، پھر حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر اور پھر میں اہل بقیع کی طرف جاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ احد کے بعد حضرت عثمان بن ماظون کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان بن ماظون بہت مشہور صحابی تھے۔ آپ ان پہلے 13 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مہاجرین میں سے آپ سب سے پہلے وفات پانے والے تھے۔
آپ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا، ہمارے پیش رو عثمان بن مسنون بہت اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر مبارک پر پتھر نشانی کے طور پر رکھا تاکہ جب بھی کوئی اہل بیت سے وفات پائے تو ان کو ان کے قریب دفن کیا جائے۔ پھر جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ کہاں دفن کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ہمارے پیش رو عثمان بن مسنون کے پاس۔ علماء اکرام کا اس پر اختلاف ہے کہ جنت البقیع میں پہلے کون دفن ہوا۔ کچھ علماء کے مطابق حضرت عثمان بن معزون کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور کچھ کے مطابق حضرت اسد بن زرارہ انصاری صحابی جو اس میں سب سے پہلے دفن ہوئے۔ دونوں ہی آراء کو اس طرح صحیح سمجھا جا سکتا ہے کہ مہاجرین میں سے پہلے دفن ہونے والے حضرت عثمان بن معزون ہیں اور انصار میں سے حضرت اسد بن زرارہ ہیں، لیکن اگر تاریخ وفات کو دیکھیں تو حضرت اسد بن زرارہ ان کی وفات ہجرت نبوی کے 9 ماہ بعد ہوئی، جبکہ حضرت عثمان بن معزون کی وفات غزوہ احد کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ اس طرح بقیع نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا۔ پھر سعودی دور آیا۔ بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز آلِ سعود نے 1373 ہجری میں املاک البقیع کو البقیع میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ البقیع املاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کا مقبرہ عام البقیع قبرستان کے شمال میں تھا۔ ان کے درمیان حد فاصل ایک راستہ تھا، مشرق سے آ کر حرہ شریف جانے والے راستے سے مل جاتا تھا۔ امات البقیع کی وجہ یہ تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پھوپھیاں حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ کی قبور شریف تھیں۔ بقیع امات کے علاوہ مشرق میں موجود جو جگہ تھی وہ میونسپل کمیٹی کے زیر انتظام تھی، اس کو بھی البقیع میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح قبرستان میں شامل ہونے والے رقبے کی پیمائش 5929 مربع میٹر ہو گئی۔ اس توسیع کے بعد جنت البقیع میں داخل ہونے کے لیے شمالی سمت میں 2 دروازے کھولے گئے۔ مغربی جانب 2 دروازے پہلے ہی موجود تھے۔ اس طرح اس قبرستان کے 4 دروازے ہو گئے۔ 1390 ہجری میں البقیع قبرستان کے گرد پختہ دیوار بنا دی گئی اور قبرستان کے اندر بھی گزرنے کے راستے پکے بنا دیے گئے تاکہ بارش کے موسم میں بھی تدفین کا عمل نہ رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کرو اور قبرستان میں بھی جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن عام طور پر اہل بقیع کی زیارت فرماتے۔ جنت البقیع میں داخل ہوں تو یہ الفاظ کہیں کہ اے اس گھر کے رہنے والو، مومن مسلمان، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اور بعد میں جو آنے والے ہیں ان پر اللہ رحم فرمائے، اور انشاءاللہ ہم ضرور تم سے ملنے والے ہیں۔ ہمارے لیے تم سب کے لیے اپنے رب سے عافیت طلب کرتی ہوں۔ اے اللہ البقیع والوں کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔